الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين میرے محترم و مکرم بھائی اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے چند آیات اور احادیث مبارکہ میں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے
بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ایسے تو کئی ہزار مخلوقات پیدا فرمائی ہے، لیکن ان میں 4 قسم کے مخلوقات اہم ہیں اور نظر آتے ہیں ہمیں۔ پہلی قسم جو مخلوق ہے اس کو جمادات کہتے ہیں۔ جمادات جمود سے، جمود مانا اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، نہ ان میں بڑھنا ہے، نہ ان میں ارادہ ہے، نہ ان میں چلت پیرت ہے، جیسے پہاڑ ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ان میں ارادہ بھی نہیں ہے، ان میں قصد بھی نہیں ہے، اس میں بڑھنا بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم کی مخلوقات وہ اس سے تھوڑی افضل ہے، اس کے اندر کچھ صفات ہے، وہ ہے نباتات۔ یہ نباتات درخت ہے، پتے ہیں، اسی طرح پھول کھلیاں ہیں، ان میں جسم بھی موجود ہے اور ان میں نشو و نما بھی موجود ہے، یہ بڑھتے ہیں۔ اور ایک تیسری قسم کی مخلوق ہے، وہ ہے حیوانات کی، جن میں جسم بھی موجود ہے، ان کا نشو و نما بھی ہوتا ہے، وہ بڑھتے بھی ہیں، اور ان میں قوت ارادی بھی موجود ہے۔ قوت ارادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کی مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات۔ اب صرف حیوانات پر اگر ہم بولیں گے تو اس میں بھی پھر ہزاروں قسم کے حیوان اللہ نے پیدا فرمائے۔ ہر ایک حیوان کا اپنی اپنی جگہ پر کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ پہاڑ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ زمینوں کو اس نے مضبوط کر کے رکھا ہے۔ والجبال اوتادا، اللہ نے کہا پہاڑ میخیں ہیں زمین کے لیے۔ اور پودے جو ہیں اس میں 3 قسم کے غلے اور پودے ہمارے کام کے ہیں، جو ہماری ضرورت ہے۔ غلہ ہے، پانی وغیرہ ہے، اور اسی طرح 1-2 چیزیں اور ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے کئی قسم کے اور بھی پودے وغیرہ پیدا کیے۔ حیوانات میں ہمارے ضرورت کے کھانے پینے کے صرف اونٹ ہے، گائے، بکری ہے، دمبا ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی ہزاروں مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے حیوانات میں۔ چوتھی قسم کی جو مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اس انسان میں جسم بھی ہے، پہاڑوں جیسا جسم ہے اس میں بھی، جیسے اس میں جسم ہے، اس میں نشو و نما بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور اس میں قوت ارادی بھی موجود ہے، لیکن اس کا حیوانات سے بھی افضل ہونا ہے، یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کھانے کا مسئلہ ہے تو وہ تو جانور بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے وہ بھی گزارتا ہے، یہ بھی گزارتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہم پلاؤ اور مرغی کھاتے ہیں، وہ تو گھاس پھوس کھاتا ہے، بھائی ہم اور آپ پلاؤ اور مرغی کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ لذت تو وہ ہے جس میں تکلیف نہ ہو۔ صرف روٹی حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہو، پلاؤ حاصل کرنے کے لیے کتنے، ایک گندم کا دانہ یا چاول کے دانے کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ اگر کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں لذت ہے، تو ان کو ان چیزوں میں اللہ نے وہی لذت دی ہے، لیکن ان کو بغیر تکلف کے ملتا ہے، وہ آپ کو تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اس انسان کو جو حیوانات پر یا دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس کو عزت دی ہے بنی آدم کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
اس انسان کو ہم نے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. اس شرافت کی وجہ عقل ہے کہ اس کے اندر عقل موجود ہے، اور پچھلی 3 جو مخلوقات ہیں اس میں عقل نہیں ہے. لیکن پھر یہ عقل کے ذریعے اپنا مقصد معلوم کرتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے. تو کسی نے اپنا مقصد جو ہے وہ سورج کو بنا لیا، ایک سورج کو پوجنا شروع کر دیا. کسی نے چاند کو اپنا معبود بنا لیا کہ میرا مقصد یہ ہے. کسی نے آگ کو اپنا مقصد بنا لیا کہ میرا مقصد یہ ہے، اسی کو پوجنے لگے. کسی نے بتوں کو پوجنا شروع کیا، کسی نے پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے انسانوں اور عورتوں تک کو پوجنا شروع کر دیا. تو عقل نے اس کو راستہ نہیں بتلایا. غور کریں گے میری بات میں، مقصد کی بات کر رہا ہوں آگے. عقل اس کو راستہ نہ بتا سکا. اگر عقل اس کو راستہ بتلاتا تو پھر یورپ والے تو بڑے عقل مند ہیں، وہ کیوں مقصد سے ہٹ گئے؟ امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ والے کیوں مقصد سے ہٹ گئے ہیں؟ انہوں نے دنیا کی مادی چیزوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. اللہ نے اس انسان کو جو مقصد دیا ہے، اس انسان کو جو عزت اور شرافت دی ہے دوسرے مخلوقات پر، اس کی وجہ وحی ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، دین ہے. ورنہ آپ کے اندر بھی عقل، میرے اندر بھی عقل ہے، غیر مسلم کے اندر بھی عقل ہے. انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، جنس ایک ہے. لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف، اور ایک مسلمان کا بال اللہ کے نزدیک اس تمام غیر مسلموں سے افضل ہے. اس کی وجہ کھانا پینا نہیں ہے، اس کی وجہ دنیا کی مادی اشیاء نہیں ہے. اس کی وجہ اس میں ایمان موجود ہے، اس میں اسلام موجود ہے. اس ایمان اور اسلام کی وجہ سے، اس اخلاق کی وجہ سے اس کو تمام مخلوقات پر عزت ہے. ورنہ اگر آپ فرمائیں گے کہ دنیا کی مادی اشیاء میں وہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، سائنسدانوں میں وہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب مجھے نہیں پہچانا، میرے نبی کو نہیں پہچانا، تو اللہ نے سورۃ فرقان میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. آگے فرمایا نہیں، جانور تو پھر بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. حاجی حامد صاحب کا گھوڑا ہے، اس نے پالا ہے 1 سال 2 سال، یہ اپنے مالک کو جانتا ہے. وہ اپنے مالک کو جانتا ہے کہ میرا مالک یہ ہے. کتے کو لوگ اپنے گھر میں پالتے ہیں، وہ اپنے مالک کو جانتا ہے. جب مالک آتا ہے تو دم ہلاتا ہے، اور جب دشمن آتا ہے تو بھونکتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، جانور تو کم ہیں، وہ اپنے مالک کو جانتے ہیں. یہ میں مالک کی حقیقی ان کا خالق کو نہیں جانتے، بل ہم ازل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو معلوم ہوا انسان کی فضیلت، انسان کی شرافت، انسان کا قدر اور منزلت اللہ کے نزدیک، اس کی وجہ صرف ایمان اور اسلام اور اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا تھا، نماز پڑھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف، صحابہ کی طرف، نمازیوں کی طرف منہ موڑ کر تشریف فرما ہو جاتے تھے. پھر پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ جو کوئی اپنا خواب سناتا تھا پھر آپ اس کی تعبیر بتلا دیتے تھے. ایک صحابی ہے، اس نے کہا میں نے 1-2 فرشتوں کو دیکھا، مجھے انہوں نے اذان کے کلمات سکھا دیے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. انہوں نے کہا اس طرح اذان، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہی اذان ہے، اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہوا ہے، یہی کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دن پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، تو کسی نے بھی مسجد میں سے نہیں کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اور یاد رکھنا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہوتا ہے. جیسے قرآن اللہ کا وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کا کلام اور اللہ کا وحی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، ایک شخص ہے، کپڑے بدن پر اس کے نہیں ہیں، صرف اس کی جو شرمگاہ ہے وہ چھپی ہو، باقی سارا بدن ننگا، سخت تند ہوا اس پر چل رہی ہے، بھوک میں ہے، پیاس میں ہے وہ شخص، اور بالکل پریشان حال ہے، دوڑ رہا ہے.
اس کے سامنے ایک نوجوان خوبصورت شکل والا، نورانی بدن والا، نورانی جسم والا ایک آدمی آتا ہے، اس کو کپڑے پہناتا ہے، اس کو لباس پہناتا ہے، اس کے بال سدھارتا ہے، اس کے تمام بدن کو ڈانپ کر کے، اس کو تمام آسائش دے کر کے کہتا ہے اب چلا جاؤ، اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے ساتھ جبریل امین بیٹھا تھا، میں نے پوچھا جبریل اللہ سے پوچھ کر بتا کیا وجہ ہے، یہ کون تھا اور یہ بھاگنے والا کون تھا؟ فرمایا بھاگنے والا گناہگار مسلمان تھا، اور جس نوجوان نے کپڑے پہنائے، نورانی لباس پہنایا، اس کو خوبصورت کر کے جنت میں داخل کیا، فرمایا اس کا ایمان اور اسلام ہے۔ تو یاد رکھنا، ایمان اور اسلام کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے بغیر جسم کے ہے، جیسے بغیر لباس کے ہے، جیسے بغیر کھانے پینے کے ہے۔ ایمان اور اسلام انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا، اس شخص کی موت کا وقت ہے، اور اس کے موت کے وقت اس کے قریب شیاطین کھڑے ہیں، اس کو کلمے سے بیکار ہے کہ کلمہ نہ پڑھے، اس کو کلمہ نصیب نہ ہو جائے، شیطان اس کو بیکار ہے، الٹے سیدھے خیالات دلا رہے ہیں۔ تو ایک پھر میں دیکھتا ہوں ایک خوبصورت نورانی شکل والا، نورانی بدن والا، نورانی کپڑوں والا، سفید چہرے والا، سفید لباس والا آتا ہے، اور ان شیاطین کو بھگا کر کے اس کو کہتا ہے قل پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس کو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے، شیاطین بھاگ کر کے وہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے ان شیاطین کو بھگا کر کے اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ موت کے وقت یاد دلایا؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین نے اللہ سے پوچھ کر کے بتلایا کہ اے پیارے پیغمبر، یہ اس کا ذکر اللہ ہے، جو یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا، چلتا پھرتا اٹھتے بیٹھتے۔ پچھلی جمعے میں ذکر کر چکا کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کی کلمات اور ذکر اور اذکار میں لگا رہا۔ اور میں ایک اور حدیث اللہ نے دل میں ڈال دی، میرے آقا نے فرمایا انسان کی زندگی میں آخری جو وقت ہوتا ہے اس کا مدار پچھلی زندگی پر ہوتا ہے۔ پچھلی زندگی اگر اس کی ذکر اللہ میں ہے، تلاوت میں ہے، نماز میں ہے، اللہ اس کو موت کے وقت وہی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ اگر اس کی زندگی اللہ نہ کرے، اللہ سب کا ایمان سلامت رکھے، سب کا اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، پوری امت مسلمہ کا سب کہیں آمین۔ اگر دنیا کے چکروں میں، جھنجھٹوں میں، جھوٹ اور فراڈ اور دھوکوں میں، اللہ کی ناراضگی میں لگا ہوا، یاد رکھنا موت کے وقت پھر اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمائے یہ ذکر اللہ تھا جس نے شیاطین کو بھگا کر کے اس کو کلمہ پڑھایا، اور اس کا ایمان خاتمہ ایمان پر ہوا اور یہ جنت میں چلا گیا۔ فرمایا پھر میں نے خواب میں دیکھا ایک اور شخص ہے، بڑا پیاسا ہے، محشر کا میدان ہے، سب لوگ پریشان ہیں، میں حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں، میرے آگے پیچھے صحابہ کرام آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، میں پانی پلا رہا ہوں۔ ایک شخص کے اندر میری نظریں لگی ہوئی ہے، اس کا منہ بالکل سوکھا ہوا اور چہرہ پریشان، پیاس سب سے شدید اس کو لگی ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے قریب آ جائے تاکہ میں اس کو پانی پلاؤں، لیکن فرشتوں نے اس کو روک رکھا ہے، اس کے خطاؤں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر ایک نوجوان نورانی لباس والا، نورانی شکل والا، نورانی بدن والا آتا ہے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر میرے قریب لا کر کے اس کو میرے ہاتھ سے اس کو حوض کوثر کا پانی پلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کون ہے یہ؟ جبریل امین سے پوچھتا ہوں، جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کا اخلاص کے ساتھ روزہ ہے، جو اس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، ایمان کے ساتھ۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ ابھی بھائی یہ سردی کے دن ہے، ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15۔ جس نے یہ 3 روزے ہر مہینے میں رکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے جس نے ساری زندگی، سارے زمانہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ ابھی نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، ہر مہینے میں آدمی 3 روزے رکھ لے، آسان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے ایک اور نوجوان کو دیکھا، محشر کے میدان میں مجلسیں لگی ہوئی ہے،
کہیں 10 انبیاء کرام تشریف فرمائے، کہیں 15 انبیاء کرام، کہیں 20 انبیاء کرام تشریف فرمائے، کہیں 5 انبیاء کرام تشریف فرمائے. سب سے زیادہ مجمع میرے آقا نے فرمایا میرے پاس صحابہ انبیاء کرام کا تشریف فرمایا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انبیاء کرام. تو ایک شخص جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو، کبھی ایک نبیوں کی مجلس میں جاتا ہے، فرشتے وہاں سے اس کو بھگاتے ہیں. پھر دوسرے لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے، فرشتے اس کو بھگاتے ہیں. غور سے سننا. تیسری مجلس میں جاتا ہے، فرشتے اس کو بھگاتے ہیں کہ یہ مجلس اس کو نصیب نہ ہو. فرماتا ہے کہ پھر ایک نورانی بدن والا، نورانی جسم والا، سفید کپڑوں والا نوجوان آتا ہے اور اس کو پکڑ کر میری مجلس میں لے آتا ہے. سب سے افضل مجلس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. میں پوچھتا ہوں جبریل سے، یہ کون تھا جس نے تمام مجلسوں سے دکے کھایا، اس کو نہیں بیٹھنے دیا اور میرے مجلس میں لا کر اس نے بٹھا دیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے اللہ کو پوچھ کر کے مجھے بتلایا کہ یہ اس کا نماز ہے اور اس کا حج ہے اخلاص کے ساتھ. جو اس نے حج اخلاص کے ساتھ کیا تھا یا نماز 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اس کی یہ وجہ تھی، یہ اس کو پکڑ کر کے میری مجلس کا اس کو ساتھی بنایا اور میری مجلس اس کو نصیب ہو گئی. میرے محترم بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف میں صحیح روایت موجود ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے پوری رات تہجد میں اس نے گزاری. تو نماز تمام زمین پر بہترین جگہ مسجد ہے، اور مسجد اللہ کی محبوب ترین جگہ ہیں. جب وہاں انسان آتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو رسول اللہ کا ساتھی بنا دیتا ہے. رسول اللہ کی مجلس کا اس کو ساتھی بنا دیتا ہے نماز انسان کو. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے 5 وقت نماز با جماعت پڑھی، گھر میں نہیں، با جماعت نماز پڑھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے وہ میرے ذمے میں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا ذمہ جو یاد رکھو، میرا ذمہ کیا ہے؟ ایک آدمی کا میں ضامن ہوں اور میں علاقے کا، اللہ نہ کرے میں علاقے کا بڑا ہوں اور ایک آدمی کا میں ضامن بن جاؤں، علاقے کا بھی بڑا ہوں، تو کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے. اور اللہ جو تمام جہان کا خالق مالک، ہر چیز پر قادر اور قدرت ہے، وہ اگر کسی کا ذمہ اٹھائے کوئی اس کا بال بیگا کر سکتا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں، یہ جو جملے بڑے سخت ہیں مسلم شریف میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نمازی 5 وقت والے کو کوئی دھوکہ دے، کوئی اس کے ساتھ فراڈ کرے، کوئی اس کو تکلیف دے، اللہ کہتا ہے کہ میں پھر اس کو شخص کو، مخالف کو پکڑ کر کے اس پر راضی ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دوں. میرے آقا نے فرمایا میں نے ایک اور شخص کو خواب میں دیکھا. وہ شخص موت کا وقت ہے، اسرائیل اس کے سامنے آ کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور ادب سے اس کے روح کو قبض کر لیا اس نے. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ نوجوانوں سے کہتا ہوں غور کرنا، جن کے والدین حیات ہیں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، ان کے لیے ذکر کرے، ان کے لیے دعائیں کریں. یہ دعا تو ہر نماز میں لازمی کر دیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم اور کرم کیا تو ان پر ایسا رحم اور کرم کر. تو میرے آقا نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ یہ اسرائیل جیسا سخت طبیعت والا اس نے اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر کے اس کا روح قبض کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا جبریل امین نے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو شخص ہے یہ زندگی میں اپنے والدین کے سامنے نظریں جھکا کر کے بیٹھتا تھا، ادب سے اپنے والدین کے سامنے بات کرتا تھا، اونچی آواز میں اپنے والدین سے بات نہیں کرتا تھا. اس لیے جب اس نے اونچی آواز میں اور ادب سے اپنے والدین سے بات کی، اونچی آواز میں کبھی کلام نہیں کیا، میرے اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل تو جا اور ادب اور احترام سے تو فرشتوں کا بڑا ہے، موت کا تو سردار ہے، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز دنیا میں موت ہے اس کا تو سردار ہے، تو نے اس کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، جو نوجوان طبقہ ہے ان سے کہتا ہوں اپنی جوانی کے جوش میں کبھی اپنے والدین کے سامنے چیخنا مت. جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا پھر لوگوں سے پوچھو. آپ میرے کئی دوست ہیں جب وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ان کے والدین کا ذکر ہوتا ہے
تو بس ان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ جب گھر میں ہوتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے جب یہ چلے جاتے ہیں گھر سے تو اب موقع ہے آپ کو، والدین حال حیات ہے، ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کریں، ان کے سامنے نظریں جھکا کر کے بات کریں۔ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے والدین کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتا ہے، عزت سے پیش آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عزتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ ایک عزت نیچے سے آتی ہے، ایک عزت اوپر سے آتی ہے۔ والدین کا احترام، بڑے کا احترام، علماء کا احترام، بزرگوں کا احترام، اس کی وجہ سے عزت اوپر سے آتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے عزت آتی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 مخلوقات میں جو 4 قسم کی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل انسان ہے۔ انسان کی فضیلت عقل کی وجہ سے، مادی اشیاء کی وجہ سے نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ جس کے اخلاق اچھے ہو۔ آج میں نے ایک روایت پڑھی حدیث شریف میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سختی پر وہ نہیں دیتا ہوں جو نرمی پر دیتا ہوں۔ جس کا مزاج نرم ہو، جس کے مزاج میں عاجزی ہو، جس کے مزاج میں تواضع ہو، اللہ اس کو نوازتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان اور اخلاق کے ساتھ نوازے، تاکہ یہ دنیا بھی عزت سے، اور جب یہاں دنیا سے تشریف لے جائیں اور اللہ کے سامنے قبر کی لمبی زندگی، محشر کا لمبا زمانہ، لمبی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے۔ کب ملے گا؟ جب نمازی ہوگا۔ کب ملے گا؟ جب والدین کا احترام کرے گا۔ کب ملے گا؟ جب قرآن کی تلاوت کرے گا۔ کب یہ چیزیں ملے گی؟ جب تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا، اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ اپنے آپ کو جوڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی جتنی باقی قرآن و سنت کے مطابق رکھے۔ جس وقت اللہ نے موت لکھی ہے کلمہ طیبہ کی موت نصیب فرمائے۔ باقی جو یہ نیا سال بناتے ہیں، حدیث پاک میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے لوگوں کو تکلیف دینا، ایذائیں دینا۔ ہر مسلمان کا ہر دن نیا ہے اگر وہ دین میں ہے، ہر سال کا پہلا دن ہے اگر وہ اسلام میں ہے، قرآن میں ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ دین میں نہیں ہے، چاہے سال کا پہلا دن ہو آخری دن ہو، وہ برباد ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔